اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے چھوٹی دعا ہے اور بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، زیادہ تر یہ دعا جو ہے وہ اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کا جو ترجمہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو اس کا ترجمہ یہ بتایا جاتا ہے، اگر اس کا ترجمہ میں یہ نکالوں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو اس کی عربک جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی رب زد من علمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بچوں کو بھی بڑی آسانی سے یہ دعا یاد ہو جاتی ہے۔ اور تو اس دعا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی دعائیں جو قرآن میں ہیں، وہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام جو آ چکے ہیں، جو پچھلے نبی آ چکے ہیں، انہوں نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ دعائیں اللہ عز و جل ہمیں جو ہے نبیوں کے قصوں میں بتاتے ہیں۔ اور کافی دعائیں قرآن میں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، فرمایا کہ قل، مطلب آپ لوگ تم کہو، یہ دعا پڑھو۔ تو یہ دعا بھی اسی طرح ہی اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وقل ربی زدنی علما، کہو ربی زدنی علما۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے اور یہ کس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ کہو؟ تو اس سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو اس وقت جو مکے کے لوگ تھے وہ عرب تھے، آپ سب کو پتہ ہے، تو ان کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا جیسے ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ قیامت کے بارے میں، آخر جو قیامت آئے گی وہ کس طرح آئے گی، اور ڈیفرنٹ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے قرآن میں۔ اس کے بعد وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے طرح طرح سے آپ کو بیان کیا ہے، کس بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ طرح طرح سے باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، کبھی ایک اینگل سے، کبھی دوسری اینگل سے، کبھی کس لیے بتایا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دوں کہ جو سیلس مین ہوتے ہیں، زیادہ کار سیلس والے یا پرفیوم شاپ والے، جو اچھے سیلس مین ہوتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کو اس طرح پیش کرتے ہیں، جو بائر ہوتا ہے، بائی کرنے والا، وہ ان کو منع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ پہ گئے، کوئی چیز آپ کو لینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ یہ نہیں کہیں گے آپ کو میرے پاس یہ کلر ہیں، یہ کہیں گے آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ تو آپ کہیں گے مجھے بلو پسند ہے، تو وہ آپ کو نو پرابلم، وی ہے آلسو بلو، اور 10 اور کلرز بھی ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ ابھی میرے پاس اتنے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، وہ کہیں گے نو پرابلم، ہم اتنا ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ ایون آپ کو یہ کہیں گے آپ اپنے دوست سے پیسے لے کے دے دیں، آپ بعد میں دے دینا۔ تو ایسے سیلس مین ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنی ہوتی ہے، اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے ان کو بیان کیا، ڈفرینٹ طریقے سے ان کو بیان کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، جیسے اس لیے کیونکہ وہ پرہیزگار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، قریش کو مکے میں، اور ہم سب کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بارے میں الگ الگ طریقوں سے بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی دعا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور اینڈ میں آدم علیہ السلام کا بھی ہے، اور اس میں بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں، اس میں یہ دعا ہے۔ تو لعلہم یتقون، جیسے تم جو ہے وہ پرہیزگار بنو، او یحدث لہم ذکرا، اگر تم پرہیزگار نہیں بنتے میرے اس سارا کچھ بتانے سے تو ٹھیک ہے، اگر پرہیزگار نہیں بنتے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، ہو سکتا ہے آپ بعد میں سوچ و فکر کریں،
تو او یحدث لہم ذکرا. تو اس لیے میرا ایک دوست ہے، میرے کافی دوست ہیں جو کرسچنس ہیں، میں ان کو جب قرآن کے بارے میں بتاتا ہوں میرا کافی ڈسکشن ہوتا ہے. تو میرا ایک دوسرا دوست ہے جو مسلم سے، وہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کو بتا دیا اور یہ مسلمان ہو گیا. میں نے کہا مسلمان ہو یا نہیں ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ عز و جل کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میرا صرف مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا کچھ بتانا، جیسے اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا کچھ ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے، تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور پھر خود ہی قرآن اٹھا لیں، یا ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے طرح طرح سے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں، جیسے آپ متقی بن جاؤ، جیسے آپ پرہیزگار بن جاؤ، جیسے آپ کانشیس ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکاموں سے. اگر نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آ جائے. اس کے بعد فتعال اللہ الملک الحق. اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح سے بتایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاذ اللہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں کوئی کمی آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رتبہ ہے فتعال اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت ہے مرفوع، بہت اونچا ہے. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کی تعریف میں کوئی کمی آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد میں کوئی کمی آئے گی. فتعال اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اوپر ہے، وہ بہت جو ہے وہ اعلیٰ ہے. اور اس کے بعد الملک. ملک کا مطلب کیا ہے؟ کنگ. جب آپ لوگ کنگ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، تو آپ بادشاہ سے لینے کے لیے کچھ نہ کچھ جائیں گے، اپنی ریکویسٹ لے کے جائیں گے. آپ بادشاہ کو حکم نہیں دیں گے، آپ بادشاہ کو یہ نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الملک، اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے، کنگ ہے. آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، چاہے آپ جو ہے وہ کچھ بھی کہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کب کیا چیز بتائے، کس طرح بتائے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چلیں گے. اللہ عز و جل جو قرآن نازل کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں کرتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے. اور یہ قرآن بھی جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی اوپر سے آئے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو ہے وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور وہ بہت اوپر ہے. اس کے بعد الحق، فتعال اللہ الملک الحق، اور یہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے. آپ لوگوں کے نہ ماننے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ اگر کہو گے کہ جیسے کافی لوگ ہوتے ہیں مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ بات بتاؤ، قرآن میں یہ بتاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑو، ایک دوسرے کو کم کرو. یہ قرآن ہدایت کے لیے. اگر کوئی اس قرآن کے پاس ہدایت کے لیے جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اگر آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی سے بحث کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی اس سے. آپ کو قرآن کی طرف جب آنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے، مجھے سیدھا راستہ چاہیے، ہدایت ہے قرآن. تو یہی جو چیز ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ حق ہے. آپ کے کہنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. قیامت تک یہ یہی رہے گا، سچ رہے گا، حق رہے گا. اس کے بعد اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور قرآن کے پڑھنے میں جلدی مت کرو، ڈونٹ رش، مطلب قرآن کے پڑھنے میں جلدی مت کرو. اس کا اتارا جانا، اس کا نازل فرمانا جو ہے وہ پوری نازل ہو، جب تک کہ وہی جو ہے وہ نازل پورا نہ ہو جائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حریص علیہ، ان کو کافی ہوتا تھا کہ جو ان کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مان لیں اور اس دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر جائیں. تو جب لوگ ان سے ڈفرینٹ کوشچن پوچھتے تھے، جب ہر قسم کے سوال لے کے آتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے. اور ان کو کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی نہیں آتی تھی تب تک ان کو پتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا تھا. تو جب وہ لوگ آتے تھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کسی کو بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے، یا جو ہے اصحاب الکہف جو غار والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ اگر آپ جو ہے کہہ رہے ہو آپ نبی ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہو، تو یہ بتاؤ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان چیزوں کا جو ہے وہ علم نہیں تھا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ ان کو بتائیں. تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوگا
یہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا. آپ اس میں جلدی مت کریں, اور یہ جو وحی ہے یہ اپنے ٹائم سے آئے گی, یہ اللہ کی مرضی سے آئے گی, یہ ان کی مرضی سے نہیں آئے گی. تو اسی طرح کافی لوگ جو ہیں وہ جو قرآن جو سمجھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, اگر وہ آپ کسی اور کو بتائیں گے تو وہ آپ کو ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ میں اس کو یہ کس طرح چیز بتاؤں, میں کہاں سے پڑھوں کہ میں اس کو یہ چیز بتاؤں. تو کافی چیزیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بندہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ لے. لیکن اگر کوئی کویشچن ایسا ہو, مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں تم اس طرح, تو بیٹر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور آپ اس کو مت بتائیں تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ جب یہ اس طرح کے کویشچن آتے ہیں تو وہ ہدایت کے لیے نہیں سن رہا, اس کو ہدایت کے لیے نہیں چاہیے, وہ آپ سے بحث کرنے کے لیے چاہیے. اور اس قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے, نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے, اور نہ ہمیں آپس میں لڑائی کے لیے ہے. یہ ایک قرآن جو ہے ہدایت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, تو ہمیں اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہو کہ جو اے میرے رب مجھے انکریز کر, مجھے انہانس کر, مجھے اسٹرانگ کر. زدنی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اسٹرانگ کر, زدنی کا مطلب میں. علم جو ہے وہ علم سے مطلب یہاں پہ ہے قرآن کی تعلیم. یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی علم ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ جو اس کا مقصد ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے میرے رتبہ جو ہے وہ اونچا کر یا رب. اے میرے رب قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے مجھے اپنے قریب کر. اے میرے رب قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے مجھے اسٹرانگ کر. زدنی ہے اس کا مطلب مجھے انکریز کر, مجھے انہانس کر, مجھے جو ہے وہ زیادہ کر. اور یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ربی زدنی علما, اے میرے رب مجھے زیادہ کر اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے, اور میرے جو درجات ہیں وہ اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے بلند کر, جس سے میں تمہارے قریب ہو جاؤں. یا رب مجھے اپنے قریب کر اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے. اب یہ دعا جو ہے وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ سوچ سکتے ہیں, تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت ہے, جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس میں سے سب سے نالجیبل, سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو. تو ہم اور آپ جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں. تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, یا سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں, یا اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اس میں مجھے اسٹرانگ کر, مجھے میرے درجات بلند کر, میں آپ کے قریب آؤں, میں اسٹرانگ ہوں, مجھے انہانس کر. تو یہ دعا جو ہے ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے. جب بھی ہم دعا پڑھیں یہ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.